بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہمارا باب ہے، باب نمبر 37 ہے، اور اس کا عنوان ہے باب من لم یتوضأ الا من الغش المثقل۔ شدید قسم کی جو غشی ہے اس سے ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ غشی سے کیا مراد ہے؟ غشی سے مراد عقل کا زائل ہونا نہیں ہے، یعنی جنون نہیں ہے کہ انسان پاگل ہو جائے یا بالکل بے ہوش ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے کہ بے ہوشی میں بھی انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور پاگل پن میں بھی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر غشی کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد عقل پر پردہ پڑنا، عقل کا جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے جو ہے وہ معاف ہو جانا، ذہن معاف ہو گیا، انسان کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات بیان کی ہیں شیخ ابن عثیمین نے، کہتے ہیں بعض اوقات نیند کی شدت سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تھکاوٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی حادثہ ہو جائے اس سے بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ کوئی ایسی آوازیں ہوں تکلیف دہ، یا بری جو ہے بدبو ہو، اس سے بھی انسانی عقل جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، جس میں انسان سوچ سمجھ کو کھو دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اندر وہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس مسئلے میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ سب سے بہتر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا وہ ایسی حالت کے اندر آ جاتا ہے جس حالت میں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اگر اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اس کو احساس نہیں ہے میرا وضو ٹوٹا ہے یا باقی ہے، یہ احساس اس میں ختم ہو گیا، شعور اس کے اندر یہ ختم ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو وضو کرنا ہوگا، چاہے وہ لیٹا ہو، بیٹھا ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، اس کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو ادراک ختم ہو گیا۔ جب ادراک ختم ہو گیا تو اس بات کا چانس موجود ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور اس کو علم نہ ہوا ہو۔ اسی طرح نیند کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان العینین وکاء السہی فاذا نامت العینان استطلق الوکاء۔ آنکھیں جو ہیں یہ انسان کا ایک طرح سے انسان کی ہوا خارج ہونے سے انسان کو روکنے والی ہے۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو گرہ جو ہے نا کھل جاتی ہے، انسان کو پھر پتہ نہیں ہوتا اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی جو ہے اصول ہے۔ اسی کو امام بخاری نے بیان کیا ہے لفظ کے ساتھ من الغشی المثقل، کہ بھاری سخت قسم کا جو غشی ہے اس سے ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اس کی تعریف کیا ہے کہ ایسی غشی، ایسی کیفیت کہ جس میں انسان احساس کھو دے، اس کو احساس نہ رہے وضو کے ٹوٹنے کا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اگر تو یہ ہے تو اس صورت میں اس کا وہ ٹوٹے گا، ورنہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے لیے وہ ایک حدیث لے کر کے آئی ہیں جس کی راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ عنہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے اسماء۔
تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس میں گئی اور اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ تو کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور اماں عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نماز کے اندر ہی کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کہ کیا کوئی نشانی ہے؟ یعنی میں نے ان کو شاید علم نہیں تھا حضرت اسماء کو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کوئی کیا نماز میں ہی کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا ہاں، یعنی نماز میں ہی اشارہ کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز اور فرض نماز میں فرق ہے۔ فرض نماز میں ہم کسی کو مخاطب نہیں کر سکتے، اور وہ بھی کوئی نماز میں حرکت کر کے نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ جیسے بچے ہوتے ہیں تنگ کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں خواتین کو، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی فلاں چیز کہاں پڑی ہے، چیخ رہا ہے بچہ، تو آپ فرض نماز میں نہیں اشارے کر سکتے۔ نفل نماز کے اندر معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ نفل نماز میں قدر سختی نہیں ہے، قدر آسانی ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا ہاں۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے غشی نے ڈھانک لیا، حتی تجلانی الغشی، اور پھر وہ نماز میں ہی کہتی ہیں وجعلت اصب فوق رأسی ماء، میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی نماز میں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی جو مجھے پہلے نہ دکھائی گئی، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں مسیح دجال کے فتنے جیسی یا اس کے قریب قریب جو آزمائش ہے اس سے تم آزمائے جاؤ گے۔ تو راویہ حدیث یعنی حضرت اسماء سے جو روایت کر رہی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ خاتون ہے، فاطمہ ان کا نام ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی حضرت اسماء نے لفظ کون سا کہا تھا، یہ کہا تھا کہ مثل او قریب، کہ تم جو ہے وہ اس دجال کے فتنے کے جیسے فتنے سے آزمائے جاؤ گے یا اس کے قریب قریب کے فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ دیکھیں کتنا جو ہے راوی اور جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے الفاظ کا۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا امام ذہبی نے، بہت ہی کمال نقطہ ہے، میں پڑھ رہا تھا۔ شیخ علی آدم الاثیوبی بہت بڑے عالم گزرے ہیں افریقہ کے، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ احادیث کو روایت کرنے والے مردوں میں بہت سے جھوٹے بھی گزرے ہیں، بہت سے راوی ایسے ہیں جن کو جھوٹا کہا گیا، کذاب کہا گیا، مگر عورتوں میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہو اور اسے کذاب کہا گیا ہو۔ ایک بھی جھوٹی عورت احادیث کو روایت کرنے میں نہیں پائی گئی۔ میں بڑا جو تعجب ہوا، سبحان اللہ، اللہ نے یہ یعنی ایک عورتوں میں عام طور پر چونکہ حساس ہوتی ہیں اور جب اللہ کی بات کو نقل کر رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو حساسیت ہے اس نے کتنا زبردست کام کیا کہ اتنی مطلب آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہے اور راویوں کی تعداد تو کئی ہزار ہیں، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی خواتین بھی ہیں، ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے جو کہ کوئی کذاب ہو، کذابہ ہو، جھوٹی ہو۔ تو خیر یہ تو ایک علمی بات تھی جو اس میں نے راوی کے حوالے سے ذکر کی۔ تو حضرت اسماء، حضرت فاطمہ کہتی ہیں
اسما نے یہ لفظ یا تو مثل کہا یا قریب کہا۔ پھر حضور علیہ السلام نے مزید آگے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے پاس قبر میں فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جانتے ہو، اور تو مؤمن ہے یا موقن ہے۔ جب یہ دو لفظ اس میں بھی انہیں شک ہو رہا ہے، معنی ایک ہی ہے، ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے معلوم نہیں اسما نے کیا لفظ کہا۔ تو مومن کے پاس جب یہ آتا ہے تو مومن کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن اپنی قبر میں یہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر کے آئے، اور ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، ہم پہلے ہی جانتے تھے تم اس کا یقین رکھتے ہو۔ رہا منافق یا شک میں پڑا ہوا انسان، تو اب دیکھیں یہاں پر بھی انہیں شک ہو رہا ہے حضرت فاطمہ کو۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لفظ منافق بولا ہے یا مرتاب۔ مرتاب کا مطلب ہوتا ہے شک میں پڑا ہوا۔ کہتی مجھے یاد نہیں ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا۔ وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ اب اس حدیث سے جو استدلال کیا ہے امام بخاری نے، وہ اس بات پر کیا ہے کہ حضرت اسما جو ہیں ان پر نماز میں غشی کا اثر ہوا، لیکن ان کے حواس جو تھے وہ بالکل خطا نہیں ہوئے، بالکل یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ حواس بحال رہے، اور وہ اسی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈالتی رہیں تاکہ بے حواسی ختم ہو جائے۔ تو اور انہوں نے پھر جو ہے وہ نماز کو اپنا جاری رکھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس واقعے کا ہونا یہ دلیل ہے، اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا تو حضور ضرور ان کو تنبیہ فرماتے، اما عائشہ ان کی تنبیہ فرماتی۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ معمولی جو ہے وہ غشی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ایسی نیند جس میں انسان کو پتہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گہری نیند نہ ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اس حدیث میں اور بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے ایک بہت بڑے واقعے کا ذکر ہے کہ جب سورج گرہن ہوا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ 10ویں ہجری کا واقعہ ہے، شوال کا مہینہ تھا اور اس کی 29 تاریخ تھی۔ بعض لوگوں نے کچھ اور بھی رائے دی ہے، لیکن یہ زیادہ مضبوط رائے ہے، شیخ ابن عثیمین کا یہی موقف ہے۔ اور یہ جو سورج کا گرہن ہونا ہے یہ اللہ کی بڑی عظیم آیات میں سے ہے۔ اگر انسان اس کو سوچے تو انسان کا دل دہل جائے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو دکھاتا ہے کہ یہ سورج، چاند، زمین یا آسمان میں گھومتے ہوئے ستارے اور سیارے یہ اللہ کی تخلیق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے سورج ہر دفعہ طلوع ہونے سے پہلے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا، تو یہ پھر واپس لوٹے گا، اور مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد پھر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرب قیامت یہ واقعات ہوں گے۔
تو یہ جو واقعہ ہے اس بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن جو ہے وہ بیٹا، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اور آپ ان سے بڑی شدید محبت کرتے تھے، اور آپ بڑے غمگین، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور دل جو ہے غمگین تھا، اور آپ فرما رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غم کرتا ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اگر ہم زبان سے وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ارے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے، کیونکہ ان کا یہ جاہلیت میں عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ سورج اور چاند جو ہیں ان کو گرہن تبھی لگتا ہے جب کوئی بڑا عظیم بندہ جو ہے وہ فوت ہوتا ہے۔ تو اللہ کی حکمت کے ایک طرف حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اور اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد مرد اور عورتیں سب کے سب جمع ہوئے، بہت بڑا مجمع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، اور آپ بڑے خوف زدہ تھے۔ آپ کے اوپر جو یہ اثرات ہوتے ہیں آندھی کے، سورج گرہن کے، اس سے آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، خوف اور ڈر محسوس کرتے تھے کہ کہیں اس امت پر وہ عذاب نہ آ جائے جو پچھلی امتوں پر آیا ہے۔ جو جتنا اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا اس رب سے پیار بھی کرتا ہے، اچھا گمان بھی رکھتا ہے، اور اتنا ہی اس کی پکڑ سے ڈرتا بھی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ کسی اللہ کی نشانی ہے، اور یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور بڑی لمبی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کی بڑی اس وقت عمر تھی، کیونکہ اس وقت ہجرت کا 10واں سال تھا، اور آپ 62 سال سے آپ کی عمر زیادہ تھی، اور اتنا لمبی آپ نے نماز پڑھائی کہ بعض لوگ قیام سے عاجز آ گئے، اور ان کو غشی بھی واقع ہوئی، جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم نماز کو قائم کیا، اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے اس کے اندر اللہ کی آیات کو پڑھا، اللہ کے سامنے آہو گزاری کی، اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ یہ دن خوش ہونے کا، سورج گرہن کو دیکھنے کا، تبصرے کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا ہے، کیونکہ سورج گرہن کے اندر یہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا تو یہ بے نور ہو جاتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا قیامت کے دن میں۔ تو اس دن بھی آپ دیکھیں کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی عظیم نشانی ہے، جس میں اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا، اور اپنی اولادوں میں، اپنے جاننے والوں میں اللہ کی کبریائی کو، بڑائی کو، عظمت کو بیان کرنا، یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ اور محض واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈال کے اور سورج گرہن کی تصویریں اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول رکھنا، یہ اللہ کی ان نشانیوں کی قدردانی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر حضرت
اسما جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں اور انہوں نے بھی جو ہے آ کر کے حضرت عائشہ کو جب دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا. تو شیخ کہتے ہیں ابن عثیمین کہ ممکن ہے کہ وہ سورج گرہن مکمل نہ ہوا ہو، اس وقت وہ آئی ہو تو ان کو پتہ نہ چلا ہو کہ سورج گرہن ہوا ہے، اس لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. تو انہوں نے اس لیے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ کہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے انہوں نے پھر جب انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سر سے اشارہ کر کے بھی ہاں بھی کہا. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اتنی حرکت سے نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے جو بات بیان فرمائی کہ مجھے وہ چیز دکھائی گئی ہے جو مجھے اس سے پہلے نہیں دکھائی گئی، حتیٰ کہ میں نے اسی جگہ اپنی اس جگہ سے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. تو اور آپ نے ایک اور روایت کے اندر ہے یہ فرمایا کہ میں نے پھل دیکھا جنت کا تو میں آگے بڑھا کہ میں وہ لے لوں، میں نے وہ نہیں لیا. پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ أَخَذْتُهُ، اگر میں اس کو لے لیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تو تم اس پھل سے کھاتے رہتے جب تک کہ یہ دنیا قائم رہتی. لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا اس لیے آپ نے وہ نہیں لیا. اسی طرح آپ نے جہنم کے اندر بھی لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا. ایک شخص جس کا نام عمر بن لوحی الخزاعی تھا، تو سب سے پہلے جس نے عرب کے اندر شرک کو رواج دیا، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتا پھر رہا ہے. اسی طرح آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو بلی کو بند کرنے کی وجہ سے وہ اس عورت کو عذاب ہو رہا تھا، اس نے ایسا بند کیا کہ نہ خود کھانا دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ بلی خود کھا لے. تو اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو لاٹھی سے چوری کرتا تھا حاجیوں کا مال، اس کو آپ نے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا. تو آپ نے ان تمام باتوں کو بیان فرمایا، مختلف احادیث میں ان باتوں کو کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ حقیقت کے اندر آپ کو جو جنت اور جہنم ہے وہ انسان کہے کہ آپ کا خیال تھا. اتنی حقیقت تھی کہ آپ پھل وہاں سے توڑنے لگے تھے، اور اگر آپ توڑ لیتے تو وہ دنیا میں جب تک دنیا قائم رہتی وہ پھل کھایا جاتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم آپ کو حقیقت میں دکھائی گئی اور اتنا قریب کی گئی آپ سے. اور یہ برزخی کیفیات ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان کی ہم کوئی سائنسی توجیہ نہیں کرتے. اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے کیسے اپنے نبی کو دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو وحی تھی اس کو بیان کیا، اور اس وحی میں یہ بات تھی کہ تمہیں اپنی قبروں میں آزمایا جائے گا، اور تمہاری جو آزمائش ہوگی فتنہ دجال کے قریب قریب لیول کی آزمائش ہوگی. تو آپ دیکھیں دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے زیادہ شدید فتنہ کوئی پیدا نہیں کیا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے قیام تک اس سے شدید فتنہ کوئی نہیں ہے. اور پھر اس سے بچاؤ کے لیے بھی راستہ بتایا. اس سورہ کہف کی 10 آیات، پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو انسان اگر پڑھ لے تو انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو
قبر کے اندر بھی جو ہے وہ آزمائش ہوگی، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم دے دی گئی کہ قبر کی آزمائش سے بچنا ہے۔ تو پھر سورہ ملک کو سوتے ہوئے اگر پڑھ لے انسان تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے پڑھنے کی سے اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی، اور پھر سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو قبر کا عذاب اور ہے اور فتنہ اور ہے۔ عذاب ہوگا جو اس گناہ میں مرتکب ہوا جس کی معافی نہیں ملی اس کو، اسے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، اور وہ گناہوں کے بقدر شدید اور کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بخشش کے پر بھی موقوف ہے کہ اللہ کسی کو چاہے تو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو فتنہ یہاں پر جو ہے جو آزمائش ہوگی، وہ جو سوال ہوں گے وہ ہے آزمائش۔ من ربک ما دینک ومن نبیک، یہ جو سوال ہوں گے یہ اصل کے اندر آزمائش ہے، یہ امتحان ہے جو وہاں پر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر کا ذکر فرمایا ایک ایسے موقع پر جب آپ کو جنت اور جہنم دکھائی دی، اور جب آپ سورج گرہن کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے گڑ گڑا رہے تھے، قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے یہ جو بڑے بڑے حوادث ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، ان کے اندر سے ایک پھر قبر کی آزمائش بھی ہے، جو انسان جس میں اللہ رب العزت سے ہی پناہ مانگتا رہے۔ پانچوں نمازوں میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کو ہم پڑھیں بھی اور محسوس بھی کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ آپ دیکھیں یہاں سے بھی اس دعا کے اندر بھی ان کو اکٹھا کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔